الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دوسرا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، جس کو ابن ماجہ اور امام ابو داود، مستدرک حاکم، بیہقی وغیرہ حضرات نے نقل کیا ہے. جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیگم کو تیسری طلاق بھی دے دی تو یہ عورت طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں رہی، الا یہ کہ یہ عورت عدت گزارنے کے بعد حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، کسی دوسری جگہ اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دوسرا شوہر بھی اتفاق سے طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے. اتفاق سے، پروگرام سے نہیں، اتفاق سے اپنی مرضی سے خود طلاق دے دیتا ہے یا فوت ہو جاتا ہے، تو پھر یہ عورت عدت گزارنے کے بعد شوہر اول کے لیے حلال ہے، وہ نکاح کر سکتا ہے. فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے، یہ حد بندیاں ہیں، ان کا خیال رکھو. اور اللہ تعالیٰ سمجھاتے ہیں تاکہ تم لوگ جو ہے وہ ان چیزوں کو سمجھ لو اور ایسی غلطیاں نہ ہو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، اس کو اکثر محدثین نے روایت کیا ہے. اس کی سند صحیح ہے، تمام محدثین اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، کوئی اس میں کمزوری نہیں ہے. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جاتا ہے پروگرام کے ساتھ، ان دونوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. بات گزشتہ جمعے پر ہو رہی تھی کہ اسلام نے جو طریقہ طلاق کا سکھایا ہے، لوگوں کو اس کے مسائل معلوم نہیں ہوتے اور یکدم 3 طلاقیں، 10 طلاقیں، 1000 طلاقیں اس طرح دے دیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں. طلاقیں اکٹھی دے دینے سے طلاقیں تو ہو جاتی ہیں، گنہگار بھی ہوتا ہے، طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں. اسلام اتنے عظیم مذہب کا نام ہے، دین کا نام ہے
کہ اگر گھر میں ناچاکی ہو تو طریقہ بتایا، یوں سمجھاؤ، یوں کرو، پھر بھی نہیں اگر نظام بن سکتا تو فرمایا کہ طہر میں ایک طلاق دو، طلاق رجی، لفظ طلاق سے ایک طلاق دو۔ 3 حیض عورت کی عدت ہوگی، 3 حیض طلاق کے بعد۔ ان 3 حیضوں میں اگر شوہر اپنی بیگم سے رجوع کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تجھے اپنا بیوی بنا لیا ہے، وہ بیوی ہو جائے گی 3 حیضوں کے اندر اندر طلاق کے بعد۔ اور اگر 3 حیض گزر گئے ہیں تو وہ عورت جس طرح کسی اور جگہ شادی کر سکتی ہے، یہ ایک طلاق دینے والا شوہر جس کی عورت نے 3 حیض گزار دیے ہیں، یہ شوہر بھی بغیر کسی تردد کے اسی اپنی عورت سے نکاح جدید کر سکتا ہے۔ فرق یہ ہے 3 حیضوں کے اندر ایک طلاق دینے والا یا 2 طلاقیں دینے والا 3 حیضوں کے اندر اندر اپنی اس سابقہ بیوی کو دوبارہ بیوی بنا سکتا ہے، نکاح کی ضرورت نہیں، اس کو رجوع کہتے ہیں۔ 3 حیضوں کے اندر اندر وہ عدت میں ہے ابھی، جس کو ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، ایک طلاق دی یا 2 طلاقیں دیں، اس عورت کی عدت ختم ہو گئی، 3 حیض اس کی عدت ختم ہو گئی، تو یہ شخص نکاح جدید اس عورت کے ساتھ کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی 3 طلاقوں میں سے صرف 2 طلاقیں استعمال کی ہیں یا ایک، تو عدت سے پہلے رجوع کر سکتا، عدت کے دوران رجوع کر سکتا ہے، عدت کے بعد نکاح جدید کر سکتا ہے بغیر کسی اس تردد کے جو ڈرامہ بنا ہوا ہے، حلالہ کراؤ فلان کراؤ۔ یہ اہم بات ہے۔ گھروں میں کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر میں تھوڑی بہت اونچی نیچی بات نہ ہو۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر میں کبھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ایسی بات نہیں، سراسر جھوٹ بولتا ہے۔ یہ تو محبت کا تقاضا ہے، تھوڑا سا اوپر نیچے ہوگا۔ لہذا صبر و تحمل کے ساتھ نظام چلتا ہے، اس لیے شریعت نے مرد کو حاکم بنایا ہے۔ مرد میں صبر، برداشت، فراست، تدبر، حکمت، ماحول کی نزاکت، مستقبل کی پریشانیاں مرد سوچتا ہے۔ عورت کے اندر اتنی سمجھ نہیں ہوتی، وہ یکدم طلاق کا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی وجہ سے عورت کو اختیار نہیں دیا، ورنہ تو طلاق جن لوگوں نے عورت کے اختیار دیا ہوا ہے نا جی، وہاں یوں طلاقیں ہیں۔ اتنا ریشو طلاق کا بہت زیادہ خرابی ہے جنہوں نے عورت کو یوں حقوق ادا کی۔ یہاں بھی ایوب صاحب نے کوشش کی تھی اور اپنے لیے یہ پتہ نہیں کون سا بنا کے گئے نظام، حائلی قانون والا نظام، اگرچہ وہ نافذ العمل نہیں ہو سکا۔ یہ دنیا دین سمجھتی ہے، ان کو علماء کے ساتھ تعلق ہے، حکومت کے اس قانون کو عمل نہیں کیا، وہ ہمیشہ نکاح فارم کے اوپر کاٹا ہی لگتا ہے۔ تفویض طلاق والے جو شک ہے کہ عورت کے حوالے طلاق ہو جائے۔ بہرحال قرآن مجید نے بیان فرمایا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ 2 طلاقوں تک طلاق رجی ہے، 1 دی یا 2، اس کے بعد سوچنے کا موقع ہے، رجوع کر لو، دوبارہ بیوی بن جائے گی طلاق رجی کی وجہ سے، اور اگر نہیں رکھنا چاہتے تو خود بخود 3 حیضوں کے بعد وہ عدت اس کی ختم ہو جائے گی، وہ عورت اپنی مرضی سے کہیں دوسری جگہ شادی کر سکتی ہے۔ 3 طلاقوں کو طلاق ویسی ہی شریعت نے مبغوض فرمائی۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، مبغوض ترین چیز جو حلال کی گئی ان میں سے مبغوض ترین چیز طلاق ہے، لیکن شریعت نے گنجائش دی ہے۔ ہر روز ایک خاندان میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، صلح کے باوجود، سمجھانے کے باوجود، ترغیب دینے کے باوجود، لالچ کے باوجود، دھمکی کے باوجود گھر کا نظام نہیں چل رہا، تو اسلام نے طلاق کی گنجائش رکھی ہے اور پھر طریقہ بتایا کہ ایک طلاق
رجی دیں اور طہر کے زمانے میں دیں، یا رجوع ہو جائے گا، نہیں تو وہ عورت عدت گزارنے کے بعد۔ لوگ نالائکی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ طلاقیں 3 ہی ہوتی ہیں اور جب دی جائیں تو 3 ہی دی جاتی ہیں، اور پھر پھنس جاتے ہیں، پھر مختلف دارالافتاؤں کے چکر لگاتے ہیں کہ کسی مسلک میں 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، کسی مسلک میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں، اور پھر مختلف مفتیوں کو چیک کرتے ہیں، یہ دارالافتاء والا کیا جواب دیتا ہے، وہ گدی والا کیا جواب دیتا ہے، وہ کیا جواب دیتا ہے۔ میں تفصیل سے گزشتہ جمعے پر بات کر چکا ہوں، زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 طلاقیں جن ساتھیوں نے دی، آپ نے ان سے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن 3 طلاقیں نافذ ہوئیں۔ اور جب 1 2 3 غلطیاں سامنے آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، کہ لوگوں نے بہت زیادہ طلاقیں دیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہماری مقصد ایک ہی تھا، طلاقیں بہت زیادہ دے دیں لیکن کہتے ہیں مقصد ایک ہی تھا، ایک سمجھتے ہیں یوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتماع بلایا، بڑے بڑے صحابہ کرام سوائے ابو بکر کے، باقی تو سارے ہی تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ کسی کے پاس کوئی ایسی دلیل کوئی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طلاقوں کو 1 طلاق کیا ہو؟ کہا نہیں موجود۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر اجماع صحابہ کا منعقد کرایا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، آئندہ یہ کوئی نہ سمجھے اور یہ نہ کہے کہ ہم نے تو 3 4 دی تھی، لیکن وہ ایک کو ہی پکا کر رہے تھے، وہ لفظ 1 طلاق سے ہی وہ پکی ہو جاتی ہے، دوبارہ بار بار پکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مسئلہ تمام ائمہ 4 کے نزدیک متفق علیہ ہے، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، 3 طلاقیں 3 ہیں۔ اکا دکا جو رائے میں نے کہا پچھلی دفعہ کہ یوں دی گئی ہے، چند سال پہلے سعودی عرب میں جب مفتی اعظم مفتی بن باز رحمہ اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے ہیں، بڑے اللہ والے بھی تھے اور اللہ نے ان کو علم کی دنیا روحانیت کی دنیا سے بھی خوب نوازا تھا، بڑے اونچے اللہ والے تھے۔ میری ملاقات کو 15 سال پہلے ایک مجلس میں ہوئی تھی اور عجیب بات، اللہ والے عجیب آدمی، یہ سعودی عرب کے بڑے مفتی تھے، ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو کہتے ہیں 3 طلاقیں ایک ہو جاتی ہیں، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں، 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں۔ مفتی صاحب نے جلیل القدر اس وقت کے بڑے بڑے تمام محدثین، مفتیان اعظام سب علاقوں سے جمع کیے۔ مفتی صاحب کی ایک لجنہ تھی، ایک تنظیم تھی جس کا نام تھا اللجنۃ الدائمۃ للبحوث العلمیۃ والافتاء، یہ مفتی صاحب کی لجنہ تنظیم تھی۔ اس تنظیم کے تحت تمام لوگوں کو بلایا، مفتیوں کو، کہ یہ کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں کہ لوگ 3 طلاقوں کو 1 کہتے ہیں، اس پر کس کے پاس کیا دلیل ہے، کیا واقعہ بیان کرتے ہیں، کیوں لوگوں کو خراب کر رہے ہو؟ تو سب نے 3 طلاقوں کے ہی دلائل پیش کیے، کسی نے کوئی 1 طلاق، 3 کو 1 کسی نے نہیں کہا۔ اس پر کئی صفحوں پر مشتمل ایک فتویٰ جاری ہوا جو مختلف لوگوں کو تقسیم کیا گیا، مختلف ملکوں میں تقسیم کیا گیا، بڑے بڑے دارالافتاؤں میں دیا گیا کہ 3 طلاقیں 3 ہوں گی، 3 طلاق 1 نہیں ہو سکتی۔ بات یہ ہے جو شریعت کہنا چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا اچھی بات نہیں ہے، 1 طلاق سے کام چل سکتا ہے، کوئی 3 دے گا تو 3 نافذ ہو جائیں گی۔ اویمر العجلانی کا واقعہ جو امام بخاری نے نقل کیا، آپ کے سامنے بیان کیا ہے، امام نسائی نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا اور اس نے بیگم کو 3 طلاقیں دی، آپ انتہائی زیادہ غصے ہو گئے کہ آپ نے یہ طلاق دینی تھی، 1 کافی تھی، 3 طلاقیں دی،
ایک مہلت کا، جو سہولت کا یا سلو کا جو ایک راستہ تھا وہ آپ نے فوت کر دیا. آپ بیٹھے بیٹھے کھڑے ہو گئے. ایک صحابی عرض کرنے لگا کہ حضور اس شخص نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، میں اس کو قتل کر دیتا ہوں. نسائی شریف پڑھ کے دیکھیں. آپ نے فرمایا نہیں، قتل نہیں، سمجھا رہا ہوں کہ اب اس نے اپنا وہ تمام نظام ختم کر دیا ہے کہ دوبارہ رجوع ہو سکتا تھا، صلح ہو سکتی تھی، نکاح جدید ہو سکتا تھا، وہ سارا ختم ہو گیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا. بیگم عائشہ خثامیہ نے خلافت کے اوپر کہ آپ خلیفہ ہو گئے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد دی. حضرت حسن نے اپنی بیگم عائشہ خثامیہ کو 3 طلاقیں دے دی کہ میرے باپ کی شہادت پر تم مجھے مبارکباد دے رہی ہو، میرا باپ علی شہید ہوا تو اس کے بعد میں خلیفہ ہوا، یہ کون سی مبارکبادی ہے. بہرحال وہ 3 طلاقیں دیں. عدت گزرنے کے بعد وہ علیحدہ ہو گئی. انہوں نے کچھ ہدیہ بھیجا تو اس نے ہدیہ لے کے یہ جواب بھیجا کہ شہزادوں اور بادشاہوں کی طرف سے اتنے چھوٹے ہدیے نہیں آیا کرتے. یہ قاصد نے واپس آ کے جواب دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت حسن نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ کاش کہ میں نے اپنی بیگم کو 3 طلاقیں نہ دی ہوتی تو میں ضرور رجوع کر لیتا. یہ بہت سمجھدار خاتون ہے. یہ اہل بیت رسول ہیں، یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور خیر القرون میں ائمہ مجتہدین گزرے ہیں. یاد رکھو دوستو، غلطی ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی کہ 3 طلاقیں ہو گئی. اب دوسری غلطی کسی کے کہنے سے وہ ایک نہیں ہوتی. اب دوبارہ اس کو ایک سمجھ کر بیوی کو اپنے گھر میں بسانا یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، حرام کا ارتکاب ہے. یہ اس سے بچنا ہے. اللہ پاک نظام ہے، غلطی تو ہو گئی، اللہ سے معافی مانگے. 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اور کوئی بیگم کا انتظام کر دے گا. دنیا میں عورتیں ختم ہو گئی ہیں. دوسری بات جو اس قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں بیان ہو، یہ میں پچھلے جمعے کا خلاصہ دوبارہ بیان کیا ہے. طلاقیں تو ایک ہے یا 2 ہے تاکہ اس کے بعد رجوع کا یا نکاح جدید کا حق رہے. لیکن فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اب اگر کسی شخص نے 3 طلاقیں دے دی، تیسری بھی دے دی یا تینوں اکٹھا دے دی، کسی صورت میں دی، غصے میں دی، پیار میں دی، جس طرح بھی دی، 3 طلاقیں نافذ ہو جائیں گی. اب تیسری دے دی فَإِن طَلَّقَهَا میں، یہ تیسری طلاق 230 نمبر آیت سورہ بقرہ کی دوسرا پارہ. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اس 3 طلاق دینے والے کے لیے حلال نہیں ہے. قرآن دائمی کتاب ہے، قیامت تک رہنے والے اصول کا نام ہے یہ. یہاں قرآن کہتا نا 3 دے دیے، کوئی بات نہیں ہے، تمہاری ایک ہی ہوئی ہے، بیوی تمہاری دوبارہ بن سکتی ہے. دوسری بات فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اگر تیسری طلاق دے دی تو پھر شوہر اول کے لیے ہرگز حلال نہیں ہے. ہاں اتفاق ایسا ہو گیا، جس کو 3 طلاقیں ہوئیں، جس عورت کو، یہ اپنی عدت گزارنے کے بعد خاندان کے مشورے سے ایک اور جگہ شادی کر لیتی ہے، وہاں رہتی رہی، نہیں بن پائی، اس نے اپنی مرضی سے طلاق دے دی یا وہ شوہر فوت ہو گیا، اتفاق سے ایسا ہوا. یہ عورت دوسرے شوہر کی طلاق یا وفات کی عدت گزارنے کے بعد پہلا شوہر اگر دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہے تو حلال ہے. یہ قرآن کا بیان ہے. لوگوں نے جو ڈرامہ بازیاں بنائی ہوئی ہیں، مفتی صاحبان بیٹھے ہیں، کوئی 3 کو 1 بنا رہے ہیں اور کوئی 3 ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، حلالہ کر لو، ہم تمہارا ایک بندے کے ساتھ نکاح کرا لیتے ہیں، وہاں 2-4 دن، مہینہ، ہفتہ اس کے پاس رہو، پھر وہ اس کو سمجھا دیں گے، وہ طلاق دے دے گا، پھر تم عدت کے بعد اپنے شوہر اول کے لیے حلال ہو جاؤ گی. اس چیز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، لعنت ہوتی رہتی ہے اس شخص کے اوپر
جو حلالہ کرتا ہے دوسرے کے لیے اور جس کے لیے حلالہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اسلام ایک پاکیزہ، صاف ستھرا، غیرت مند مذہب کا نام ہے۔ اسلام ایک پاکیزہ، صاف ستھرے، غیرت مند مذہب کا نام ہے۔ یہ کیا طریقہ کیا جا رہا ہے کہ ایک بندے سے غلطی ہو گئی، 3 طلاقیں اس نے دے دی اور پھر اس کو ترغیب دی جا رہی ہے، سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پاس بندے بھی ہیں، نکاح والے مولوی بھی ہیں، ہم تمہارا نکاح ایک جگہ کرا دیں گے، پھر اس کو کہیں گے وہ طلاق دے دے گا، اور اس کو پہلے سمجھاتے بھی ہیں کہ چند دن بعد تم طلاق دے دینا، اور پھر عدت کے بعد تم یہ اس عورت کو بغیرتی کے در در دکھائے۔ یہ اسلام دکھا رہا ہے۔ اسلام ایک غیرت مند مذہب کا نام ہے، پاکیزہ اور صاف ستھرے مذہب کا نام ہے۔ کیا اسلام عورت کو در در کے دروازے دکھا رہا ہے؟ اسلام خود عورت کو یہ ترغیب دے رہا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اسلام نے ایک اتفاقیہ صورت کو بیان کیا ہے کہ اب شور اول کے لیے یہ عورت حلال نہیں۔ ایک گنجائش ہو سکتی ہے، اتفاق سے اس عورت کا کسی جگہ نکاح ہو جاتا ہے، اور وہ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکی بات، یا شوہر فوت ہو گیا، اور ایک عرصے کے بعد ایسے کئی واقعات ہوئے۔ میں آپ کو تاریخ آل سعود میں بتا چکا ہوں کہ عبدالعزیز صاحب نے طلاق دی، عدت کے بعد اس کے بھائی عبداللہ نے شادی کی، اس نے طلاق دے دی، اور پھر اس کے بعد عدت کے بعد پھر عبدالعزیز آل سعود نے شادی کر لی۔ اتفاق ایسے ہوا، کوئی پروگرام تو نہیں تھا۔ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں اتفاقاً، یہ اتفاقاً کی بات ہے تو شور اول کے لیے وہ عورت حلال ہے۔ ورنہ غیرت کی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کو اتنی بری لگتی تھی، اسلام آپ کو ایک طلاق کہتا تھا، آپ نے تینوں اکٹھی نافذ کر لی ہیں، پھر دوبارہ اس کی منتیں اور اس کو دوبارہ نکاح میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ صبر کریں، اللہ پاک اجر عطا کرے گا اور کوئی بہتر صورت نکالے گا۔ تو بات یہ ہے دوستو، یہ دونوں باتیں اہم ہیں اور سمجھنے کی ہیں۔ 3 طلاقیں ہو جائیں تو وہ 3 ہی ہوتی ہیں، ایک نہیں ہوتی۔ کسی مفتی سے، کسی مسجد کے امام سے، کسی سے وہ 3 طلاقیں ایک نہیں ہو سکتی اس کے کہنے سے۔ یہ صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جو 1-2 غلطیاں ہوئی، لوگوں نے کہا ہم نے 5-7 طلاقیں جو دی ہیں وہ اس لیے دی ہیں کہ ہم پہلی طلاق کو پکا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا آئندہ پکا شکے کی بات نہیں ہے، یہ 3 طلاقیں 3 ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام سارے بیٹھے ہوئے تھے، کسی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجماع اور اس فیصلے کے اوپر آگے سے انکار نہیں کیا، ناراض نہیں ہوئے۔ آگے سنیں، آپ نے ایک مطلقہ کا نفقہ ختم کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایک عورت کا نفقہ ختم کیا کہ اس کا نفقہ آپ شوہر کی ذمہ نہیں ہے۔ صحابہ کرام بیٹھے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے فرمایا امیر المؤمنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے نفقے کو جاری رکھا ہے اور آپ ختم کر رہے ہیں، آپ نبی کے فیصلے کو ختم نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے فیصلے سے رجوع کیا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا جو ہمیشہ کے لیے کتابوں کی زینت بن گیا۔ فرمایا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتا میری مجلس میں موجود تو عمر تو ہلاک ہو گیا تھا، اس نے تو فیصلہ غلط دے دیا تھا۔ یہ عمر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، ان اللہ یجری الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے حق کو عمر کی زبان کے اوپر جاری کر رکھا ہے۔ عمر جب بولتا ہے حق کی بولتا ہے۔ یہ وہی عمر ہے جس نے پردے کے لیے تجویز پیش کی، اللہ نے اپنا قرآن بنا کے نیچے بھیجا کہ پردہ فرض ہو گیا۔ یہ وہی عمر ہے جس نے تجویز پیش کی کہ طواف کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 گانا پڑھنے چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر میرا بھی دل چاہتا ہے لیکن میں یہ قانون نہیں بنا سکتا، قانون کو بیان کرنے والا ہوں۔ اللہ نے وہی بھیجی حرم میں کہ ہمیں عمر کی رائے پہ اتفاق ہو گیا۔ یہ وہی عمر ہے جس میں حضرت ابی ابن سلول رئیس المنافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے لگے تو عمر نے بازو پکڑ لیا، حضور آپ کس کا جنازہ پڑھا رہے ہو جس نے آپ کے حرم کے اوپر تہمت لگائی ہے؟ آپ نے فرمایا عمر مجھے اس کے جنازہ پڑھانے سے
منع نہیں کیا گیا. جب منع کیا جائے تو میں پھر ابی کا عبداللہ ابن ابی اس رئیس المنافقین کا جنازہ نہ پڑھا. جنازہ ہو گیا. ادھر ہی کھڑی تھے ساری جماعت. آیت نازل ہو گئی, ہمیں اے محمد میرے پیغمبر آخری پیغمبر, ہمیں عمر کی رائے پہ اتفاق ہو گیا, آئندہ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھانا. یہ عمر ہے. ان اللہ یجری الحق علی لسان عمر. حضرت عمر کے الفاظ اور فیصلوں پر اللہ نے ان کی گویائی پر حق جاری کر رکھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیان کر رہے ہیں. میں تھوڑا سا اس لیے یہ حضرت عمر کی فضیلت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بعد کے محقق جنہیں حدیث کی سند بھی صحیح یاد نہیں, بعد کے محقق آ کے 3 حدیثوں کو ایک لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, غلط کر رہے ہیں. صحابہ نے حدیث نہیں سمجھی, جنہوں نے صبح و شام ایک دن نہیں کئی سال زندگی کے نبی کے اوپر وقف کر رکھے تھے, صبح و شام دیکھتے تھے, ہر فیصلہ سنتے تھے, ان کے اجماع کو نہیں مانتے ہو. بعد کے کئی 100 سال بعد ایک صدی کا ایک محدث آتا ہے اور وہ یہ چیز ایک رائے دیتا ہے کہ 3 ایک ہوتی تو اچھا تھا, اور لوگوں نے یہ نافذ کرنا شروع کر دیا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اللہ نے عمر کی زبان پہ حق کو جاری رکھا ہوا ہے. کسی صحابی کی یہ فضیلت نہیں ہے, ہر کسی کی اپنی اپنی فضیلت ہے کہ عمر جس راستے سے آ رہا ہو شیطان بھاگ جاتا ہے. کسی صحابی کی یہ فضیلت نہیں ہے, یہ عمر کی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں خلافت کا زمانہ ہے, ساتھی بیٹھے ہیں, ایک نوجوان آیا اور سامنے سے جیسے دروازے اور گیٹ سے نا یوں آیا اور یوں گزر گیا. آپ نے فرمایا نعم الرجل نعم الفتح نعم الفتح. یہ نوجوان بڑا اچھا نوجوان ہے, بڑا اچھا نوجوان ہے, نیک نوجوان ہے. بیان میں کہہ دی بات. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی, درویش صحابی ہیں, اللہ والے صحابی ہیں. دوڑے پیچھے اس نوجوان کو ڈھونڈا, کہا رکو میرے لیے دعائے مغفرت کر دو, میرے لیے دعائے مغفرت کر دو. اس نے کہا محترم آپ ابو ذر, آپ بزرگ صحابی, اور میں تو ایک تھوڑی سی ملاقات والا صحابی ہوں نا جی. نوجوان ظاہر ہے ان کو تھوڑے مدت ملی نبی کی زیارت کی, آپ کو زیادہ ٹائم ملا نبی کی زیارت کا. اے ابو ذر آپ مجھے دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں. تو ابو ذر نے کہا نہیں, بات بڑے اور چھوٹے کی نہیں. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی تعریف کی ہے جب آپ گزر رہے تھے. امیر المومنین نے فرمایا کتنا اچھا یہ نوجوان ہے, یہ بہت اچھا نیک نوجوان ہے. کیوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے ان اللہ یجری الحق علی لسان عمر. عمر کی زبان سے تو حق ہی جاری ہوتا ہے. اس نظریے کے تحت آیا ہوں جو عمر نے آپ کی تعریف کی ہے, آپ بہت نیک ہو, یقیناً آپ نیک ہو, عمر کی زبان سے تو حق ہی جاری ہوتا ہے, میرے لیے دعائے مغفرت کر دو. صحابہ اکرام کی نظر میں عمر کا مقام. تو بات یہ ہے جب اجماع ہو گیا صحابہ کا, اسلام نام ہی قرآن حدیث اور صحابہ کا ہے, جب اجماع ہو گیا پھر دوسری کی کسی کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے. صحابہ پہلے شاگرد ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی. عدت گزرنے کے بعد بات یہ ہے دوستو, عدت کے زمانے میں عورت حکم میں ازدواجی نسبت کے ساتھ ہوتی ہے تقریباً. عدت کے زمانے میں طلاق دے دی شوہر نے تو وہ 3 مہینے عدت ہے یا 4 مہینے 10 دن عدت ہے یا جو بھی عدت ہے جو ابھی انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. عدت کے زمانے میں عورت کا کھانا پینا جو کچھ رہائش یا لباس کا جو خرچہ ہے وہ اسی طریقے سے جیسے وہ نکاح میں تھی. طلاق کے بعد عدت کے زمانے میں بھی شوہر کے ذمہ ہی اس کا خرچہ ہے. بعض لوگ اس میں بھی تنگ کرتے ہیں, عورت کو مجبور کرتے ہیں وہ یہاں سے چلی جائے وغیرہ, یہ گناہ ہے, ایسا نہیں کرنا ہے. متعون او سرحوہن سراحا جمیلا. بات یہ ہے جو شخص عورت کو طلاق دے دیتا ہے, 1 ہو 2 ہو یا 3 ہو, تفصیل سے بات ہو گئی. عورت نوجوان ہے, اس کو ماہانہ معذوری کے ایام ہوتے ہیں. فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء. طلاق کے بعد
یہ عورت 3 حیض کے گزرنے تک عدت میں ہے، بناؤ سنگار، زیادہ کنگھی، تیل، سرما، یہ چیزیں اس کے لیے لگانا جائز نہیں ہے۔ بس عام آلات جیسے عام کپڑے ہوتے ہیں سادہ اس ترتیب سے رہے، بلا وجہ باہر بھی نہ نکلے۔ لیکن اگر بیمار ہو گئی، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اسلام اجازت دیتا ہے۔ اسی طریقے سے اسلام تو اس حد تک خیرخواہی، ہمدردی، دوسرے کے خیال کا مذہب ہے کہ اگر یہ متعلقہ عورت، بیوہ عورت جو عدت میں ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، یہ کہیں کام کرتی ہے، اگر یہ کام نہ کرے عدت کے زمانے میں اس کے بچے بھوکے مریں گے، اسلام اس عدت والی عورت کو صبح جانے، شام سے پہلے گھر میں واپس آنے کی اجازت دیتا ہے کہ کام کر لے، اپنے بچے کو پال لے اور اتنی دیر میں کام کار کر کے گھر میں آئے، رات اسی گھر میں رہے جہاں عدت یہ گزار رہی ہے، اگر مجبوری ہے تو بناؤ سنگار۔ اور اس دوران میں اس عورت کو جو عدت کے اندر ہے کوئی نکاح کا پیغام بھی نہ دے تو بہتر ہے۔ اشارہ کنایہ ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن عورت کو بناؤ سنگار کی اجازت نہیں ہے، تقریبات میں شرکت کی اجازت نہیں، خواہ ادھر ادھر کے سفر کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ وہ گھر گر گیا یا کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا تو گھر کا منتقل کیا جا سکتا ہے دوسری جگہ عدت گزارش ہے۔ یہ وہ عورت ہے کہ جس کو طلاق دی گئی اور نوجوان ہے، معذوری کے ایام ہیں تو 3 حیض عدت ہے، بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، خواہ وہ نوجوان ہے، بوڑھی ہے، جیسی بھی ہے، جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے 4 مہینے 10 دن اس عورت کی عدت ہے۔ یہ اپنے گھر میں رہے اور بناؤ سنگار وغیرہ جو ترتیب ہے وہ عدت کے اندر نہیں کر سکتی۔ ایک مسئلہ یہاں سمجھیں، ایک عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، اس عورت کا حمل ہے، پیٹ میں بچہ ہے، شوہر فوت ہو گیا، اب اس کے ذمہ 2 عدتیں ہیں۔ جس کا شوہر فوت ہو گیا اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن، اور جس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کی عدت ہے وضع حمل، بچہ جب پیدا ہو جائے۔ فرمایا ان 2 عدتوں میں سے ابعد الاجلین، جو عدت لمبی بن سکتی ہے وہ اس عورت کی عدت شمار ہوگی۔ شوہر فوت ہو گیا، اس کے 3 مہینے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، کیونکہ 4 مہینے 10 دن والی عدت زیادہ ہے۔ شوہر فوت ہو گیا، شوہر کے فوت ہونے کے 5 مہینے بعد اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس کی عدت 5 مہینے ہے، 4 مہینے 10 دن، تھوڑی عدت ہے وہ پہلے گزر گئی۔ ابعد الاجلین والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 اشہر وعشرا، جن کے شوہر فوت ہو گیا اس عورت کی عدت اتنی ہے 4 مہینے اور 10 دن، اور اگر یہ درمیان میں ایسی مجبوری ہو تو وہ یہ بات۔ اگلی بات نمبر 3، وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ، وہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی اور وہ بڑھاپے کی حالت میں تھیں، انہیں ماہانہ معذوری کے ایام نہیں ہوتے تھے، ایسی بوڑھی عورت کو جو طلاق دی گئی تو فرمایا کہ اس کی عدت 3 اشہر، 3 مہینے اس عورت کی عدت ہے جس کو ماہانہ معذوری نہیں ہوتی، اس کو طلاق دی گئی ہے 3 مہینے عدت۔ 3 باتیں ختم ہو گئی۔ چوتھی بات، ایک عورت کو طلاق دی گئی اور اس کا حمل بھی ہے، پیٹ میں حمل ہے، قرآن نے سورہ طلاق میں فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، حمل والی عورتوں کے لیے عدت یہ ہے جن کو طلاق دی گئی کہ جب ان کا بچہ
پیدا ہو جائے، وضع حمل ہو جائے، 3 مہینے میں ہو جائے، 4 میں ہو جائے، 2 میں ہو جائے، 5 میں ہو جائے، جس عورت کو طلاق ہوئی، متوفی عنہا زوجہا، جس کا وفات پا گئی، وہ بیان کر چکا ہوں. جس عورت کو طلاق ہوئی اور ماہانہ اس کو معذوری نہیں ہوتی، بڑھاپے کی طرف چل پڑی ہے، 3 مہینے عدت ہے. جس عورت کو طلاق ہوئی اس کا حمل ہے پیٹ میں، اس کی عدت وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جب وضع حمل ہوگا، بچہ پیدا ہوگا، عدت ختم ہوگی. جی، ایک وہ عورت ہوتی ہے کہ ابھی نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، پروگرام ہے چند مہینے کے بعد رخصتی کریں گے، اس درمیان میں موبائل نے بیڑا غرق کیا، ادھر ادھر کی باتیں ہوئی، غلط فہمیاں ہو گئیں، رخصتی ابھی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا تھا، رخصتی سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی. اگر طلاق دے دی گئی رخصتی سے پہلے، شادی نہیں ہوئی، رخصتی نہیں ہوئی، میاں بیوی اکٹھے نہیں بیٹھے، کوئی خلوت صحیحہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس عورت کی کوئی عدت نہیں ہے. عدت اس کی ہوتی ہے شوہر کے پاس رہی ہو. اس عورت کی کوئی عدت نہیں جس کو رخصتی سے پہلے، شادی سے پہلے، خلوت صحیحہ سے پہلے، نکاح کے بعد طلاق دے دی گئی، بس وہ عورت طلاق کے بعد دوسری جگہ بغیر عدت گزارے شادی کر سکتی ہے. آگے چلے جی. للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر، وہ لوگ جنہوں نے، دوسرا پارہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، ایلا کیا ہوا ہے، للذین یولون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم. بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں. اگر یہ قسم اس نے جو کھائی 4 مہینے یا اس سے زیادہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتا، یا تو قسم ہی کھائی ہوں کہ 4 مہینے بیگم کے پاس نہیں جاؤں گا، یا مطلق قسم کھائی کہ بالکل نہیں جاؤں گا، یا 5 مہینے کی قسم کھائی، 4 سے اوپر 4 یا اس سے اوپر بیوی کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی، ایلا کہتے ہیں، شرعی ایلا ہے. اور یہ نہیں گیا، پھر 4 مہینے نہیں گیا، 5 مہینے نہیں گیا، قسم بھی اٹھائی، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی. جس شخص نے اپنی بیگم کے قریب نہ جانے کی قسم اٹھائی ہے، بھلے بیگم کو بتایا ہی نہیں بتایا، کسی کو بتایا نہیں بتایا، ناراضگی کر رہا ہے، 4 مہینے یا اس سے زیادہ عرصہ گزارنے کے بعد جیسے گزار دیا، اب قریب جانے کی اجازت بھی نہیں، 4 مہینے یا اس سے اوپر ٹائم گزر گیا اور نہیں گیا، ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی، رجوع نہیں کر سکتا. طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے رجوع نہیں کر سکتا. لفظ طلاق سے کوئی طلاق دے تو رجوع کر سکتا ہے عدت کے اندر، اگر 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں. اگر الفاظ کنایہ سے، یہ بہت خطرناک بات ہے، خیال رکھنا، الفاظ کنایہ سے اگر طلاق دی، تو دفع ہو جا، تیری کوئی ضرورت نہیں، تو میرے اوپر حرام ہے، اپنے گھر چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں، مصیبت بنی ہوئی ہے تو میرے اوپر، یہ الفاظ کنایہ ہیں. اگر اندر طلاق کی نیت ہے یا عورت طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے اور یہ کہہ رہا ہے دفع ہو جا، وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، یہ کہتا ہے تیری کوئی ضرورت نہیں، اپنے گھر چلی جا، تو میرے اوپر حرام ہے، اور وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، یا وہ طلاق کا مطالبہ نہیں کر رہی، اس کے دل میں طلاق کی نیت ہے، اس سے طلاق کے بائن، الفاظ کنایہ سے طلاق کے بائن واقع ہوگی. طلاق کے بائن واقع ہوگی، ایک رجوع نہیں کر سکتا، ہاں نکاح جدید دوبارہ اس کے ساتھ کر سکتا ہے کہ طلاق 1 واقع ہوگی. میں ایلا کی بات سمجھا رہا تھا. قسم اٹھاتے ہیں کوئی کہ بیگم کے قریب نہیں جائیں گے، 4 مہینے یا اس سے زیادہ نہیں گئے،
عورت کو ایک طلاق کے بائن واقعہ ہو جائے گی، رجوع نہیں کر سکتا طلاق کے بائن میں. ہاں نکاح جدید ہو سکتا ہے، دوبارہ مولوی صاحب کی فیس، دوبارہ مہر، دوبارہ نکاح، دوبارہ یہ. وہ مولوی صاحب کی فیس آپ لوگ ویسے مولوی صحیح خیال نہیں کرتے، انہوں نے پھر فیسیں صحیح دب کے رکھی ہیں. میں کہتا ہوں ہم مسجد میں مفت نکاح پڑھاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں جی آپ ہوٹل میں آئیں، وہ یہاں یہ بھی ہوگا. ہم ہوٹل میں کیا ہو جائیں؟ نکاح مسجد میں پڑھانا سنت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے نکاح مسجد میں پڑھائے. ہم مفت نکاح پڑھائیں گے مسجد کے اندر، اتنے ماشاءاللہ مبارک چہرے ہیں، نمازی لوگ ہیں، دعا خیر و برکت کی کریں گے، اس میں بہتری ہوگی. ادھر کوئی گناہ کی بات ہی نہیں ہے، مسجد میں نکاح کی برکت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد. نکاح کا اعلان کرو، نکاح ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے. کل یہ لڑکا لڑکی پھر رہے ہو تو لوگ تہمت نہ لگائیں کہ یہ کون پھر رہے ہیں. اعلان کرو نکاح کا، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اور نکاح پڑھاؤ مسجدوں کے اندر، برکت ہوتی ہے، نمازی لوگ ہیں. بہرحال تو اعلان ہو گیا، طلاق بائن ہو گئی، دوبارہ یہ شخص نکاح کر سکتا ہے، وہ راضی ہے تو مہر بھی دینا ہوگا، گواہ بھی لانے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے مولوی صاحب فیس بھی لیں، نکاح رجسٹرار بھی ہوتے ہیں، بڑے قانون ہیں یہ تو. بہرحال اگلی بات یہ دیکھو، بڑے مشکل مسئلے ہیں، اور میں اس نیت کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ یہ مشکل مسئلے آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ سمجھدار لوگ ہیں، یہ مشکل مسئلے سمجھ لیں گے. اللہ گھروں میں ان مصیبتوں سے بچائے، لیکن کہیں اگر ہو رہی ہو تو آپ کے دماغ میں کوئی بات ہوگی، آپ ان کو کہہ تو سکتے ہیں یہ مسئلہ یوں ہے، یہ مسئلہ یوں ہے. تو توجہ سے، اگر 4 مہینوں کے اندر اعلان کرنے والا شخص 4 مہینوں کے اندر بیگم کے پاس چلا جاتا ہے، اس کا جانا جائز ہے، جانا چاہیے، اتنی سختی اچھی چیز نہیں ہے. اس کے ذمہ قسم کا کفارہ آئے گا، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی کہ بیگم کے قریب نہیں جائے گا. 4 مہینوں کے اندر جانا چاہیے، اس کو چلا جائے گا، صلح ہو جائے گی، بیوی بحال ہو گئی، اس کے ذمہ قسم کا کفارہ ہے. قسم کا کفارہ کیا ہے؟ جی غلام آزاد کرنا. وہ تو ہے نہیں، دنیا نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں غلام بنانے پہ، اور دہشت گردی کا لقب دے کے جہاد پر بھی پابندیاں لگاتے جا رہے ہیں. جی غلام آزاد کرنا، غلام تو ہے نہیں. اس کے بعد 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا. کیا فقہا کی سمجھ اور فراست تھی محدثین کی، انہوں نے ساتھ لکھا ہے کہ رومال اور ٹوپی بھی اس کا حصہ ہے لباس کا، اور اگر عورت کو لباس دے رہے ہو تو اس کے ساتھ دوپٹہ اور چادر بھی اس کا حصہ ہے، لباس کا حصہ ہے. جی دنیا نے ترقی کی. ترقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک جبہ پہنتے تھے، اوپر ایک اور جبہ بھی پہنتے نا جی. ترقی یہ کی ہے کہ لباس ہی اتار دیے ہیں. بات ترقی ہے یار، لوگوں کا لباس ہی اتار دیا، غریب ہو گئے لوگ تو امیر ہو گئے. ہر چیز میں ترقی. ایک گاڑی والے کے پاس 3 گاڑیاں، ایک گھر والے کے پاس 4 گھر، اور ادھر نماز کے لیے لوگوں کو تو ٹوپی بھی نصیب نہیں ہے، اچھا لباس بھی نصیب نہیں ہے. ترقی ہو گئی. اسلام میں لباس کو اتار کے پھینک دیا، بات ترقی ہے یہ. ادھر تو ڈبل چیزیں رکھی ہوئی ہیں. بہرحال بات یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو لباس، صحیح لباس. میں اپنے ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اللہ کے راستے میں وہ چیز دو جو تم خود پسند کرتے ہو. 2000 کا جوڑا اللہ کے راستے میں دکاندار کو جا کے کہتے ہو تقسیم کے لیے لینے ہیں جوڑے، تقسیم کے لیے لینے ہیں جوڑے. وہ کہتا ہے ہمارے پاس ہے 350 روپے والا جوڑا. ایسا نہیں. ہرگز وہ نیکی انفاق فی سبیل اللہ قبول نہیں ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے راستے میں نہ دو. مما تحبون. حضرات صحابہ کے بارے میں دنیا باتیں کرتی ہے بے سمجھ، وہ سمجھتے نہیں صحابہ کو. قرآن ہر سپارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ویسے ہی کہہ دیتا ہے. یہ بات جب یہ نازل ہوئی، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں تلاوت کی، ابو طلحہ کھڑے ہو گئے. کہا اللہ کے رسول مجھے اپنا باغ بہت پسند ہے، اور آپ نے یہ اعلان کیا کہ جو چیز بہت پسند ہو وہ اللہ کے راستے میں دے دو. آپ نے کہا ابو طلحہ
آپ کو لباس بہت پسند ہے اور آپ نے صدقہ کر لیا، قبول ہو گیا، میری رائے یہ ہے کہ اپنے چچا زادوں میں تقسیم کر دو۔ یہ اور بڑا امتحان، چچا زادوں میں تو لوگ گردن اٹھا کے چلتا ہے، وہ دادی پوترے کمزور ہیں، ہم تو بڑے اونچے ہیں۔ یا دوسرا امتحان، اور چچا زاد بھی بڑے اونچے تھے، ابو طلحہ کے قربان، یہ حسان ابن ثابت ان کا چچا زاد ہے رضی اللہ عنہ۔ ابی ابن کعب، اقرأہم ابی ابن کعب۔ اور بعد کی تحقیق والی دنیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب 20 تراویح پر اجماع منعقد کیا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 20 تراویح میں مصلی سنانے والا اقرأہم ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ ابی ہے، عمر کی تحقیق پہ تمہیں اعتراض نظر آتے ہیں اور بعد کی پیداوار کی تحقیق پہ تمہیں جھومتے ہو کہ بڑے محدث اور بڑی کیا محدث۔ خلفائے راشدین کے مقابلے میں محدث کو کہاں لے کے آؤں، صحابہ کو کدھر لے کے جاؤں؟ بات یہ ہے سب سے پہلا مصلی ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا۔ یہ کزن ہے، یہ ابو طلحہ کے چچا زاد ہے۔ 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا ہے۔ اس قسم اٹھانے والے، جو بھی قسم اٹھاتا ہے، کسی کام کی بھی قسم اٹھاتا ہے، صرف یہ بیگم کی بات نہیں ہے، قسم اٹھاتا ہے کہ چائے نہیں پیوں گا اور پی لی۔ اب اگر صاحب حیثیت ہے غلام آزاد کرے، غلام نہیں ملتا، تو 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانے ہیں، دوپٹہ، چادر، رومال، ٹوپی اس میں داخل ہے۔ جی اگر غریب ہے 10 مسکینوں کو کپڑے نہیں پہنا سکتا تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، صبح و شام، صبح و شام پیٹ بھر کے کھانا کھلانا ہے، یا اتنے پیسے دے دینے۔ یہ بھی نہیں کر سکتا، بس قسمیں کھانا جانتا تھا۔ 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں پہنا سکتا، غریب ہے۔ 10 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، بڑا غریب ہے۔ اسلام اسلام ہے، دیکھو نا، کوئی ایسی نہیں کہ واجب نہیں کیا، فرض آرڈر بس یہی ہے اور کچھ نہیں۔ نہیں فرمایا اگر کچھ نہیں کر سکتے ہو تو 3 روزے لگاتار رکھے، قسم کا کفارہ بن جائے گا۔ ختم۔ یہ وہ شخص ہے جس نے ایلا کیا، اور یوں ناراضگی کے ساتھ تھوڑا بہت دور ہو جانا، تھوڑا بہت دور ہو جانا، 4 مہینے نہیں، تھوڑا بہت دور ہو جانا، تربیت کی نیت سے کوئی حرج نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ہی ہوا، تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارا خرچہ بڑھا دیجئے، آپ ناراض ہو گئے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی، بیویاں آپ کی بیگمات ازواج مطہرات آپ سے مطالبہ کرتی ہیں خرچہ بڑھا دیجئے، آپ اس مطالبے پہ ناراض ہو گئے۔ اگر آپ ان کو بلا کر یہ کہیں تمہیں اللہ کا آخری حبیب پسند ہے تو یہ مطالبے نہ کیا کرو۔ اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا آخری پیغمبر خاتم الانبیاء تمہیں پسند ہے تو یہ مطالبے میرے آخری حبیب سے نہ کیا کرو۔ اور اگر دنیا چاہتی ہو، اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں دنیا کے جوڑے چاہتی ہو، فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آ جاؤ، تمہیں جوڑے بھی دیتے ہیں، ہدیہ بھی دیتے ہیں، اور حکمت، تدبر، سنجیدگی سے تمہیں رخصت کر دیتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا پھر اللہ اور اللہ کے حبیب کا نام نہ لینا۔ عورتیں پریشان ہو گئیں، ڈر گئیں، عرض کرنے لگیں اللہ کے حبیب، ہماری بے سمجھی تھی کہ ہم نے آپ سے مطالبہ کر لیا نفقے کا، ہم اس مطالبے پر معذرت چاہتی ہیں، اللہ سے بھی اپنے گناہ کی معافی چاہتی ہیں۔ آپ ہمارے مجازی خدا ہیں، سرتاج ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، آپ سے بھی معافی چاہتی ہیں، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں، دوبارہ ایسا مطالبہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے پھر آیت نازل کی، نبی کی ازواج مطہرات کی یہ رائے، یہ جب بات اور بیان سنا تو اللہ کی رحمت بھی مچل گئی۔ اللہ نے فرمایا آؤ، پھر میرا یہ اعلان یہ ہے، اور عورتیں
عورتیں نیکی کریں گی ان کو نیکی کا بدلہ اصول کے مطابق ملے گا، لیکن تم جو نیکی کرو گی اس کا دگنا ملے گا۔ یہ اعلان ہوا۔ تو بات یہ الہ اس کے قریب چلا گیا۔ تو یوں زہار، آخری بات دوستو بتانا چاہتا ہوں، یہ جو جملے اس طرح کے کنایہ الفاظ، مبہم الفاظ گھروں میں نہیں بولنے چاہیے۔ خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا شوہر ہے اوس بن صامت، عبادہ بن صامت کے بھائی، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انصاری صحابی ہیں۔ انہوں نے کہا اپنی بیگم کو، معلوم نہیں کیا نیت تھی، کہ تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ زمانہ جاہلیت میں اس جملے سے ابداً ابدا طلاق سمجھی جاتی تھی کہ عورت حرام ہو گئی، ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ یہ عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے کے لیے، خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پوچھی۔ آپ نے کہا ختم ہو گیا نظام، بس زہار ہو گیا۔ عورت کہنے لگی حضور یہ تو جو ختم ہو گیا نا، نکاح کا سلسلہ بالکل ختم ہو گیا، یہ تو زمانہ جاہلیت کا قانون تھا، ہم نے تو آپ پر ایمان لایا، آپ کے مذہب کا قانون کیا ہے؟ کیا بات تھی۔ قرآن کہتا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما واللہ سمیع علیم۔ اے میرے محبوب، ہم نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے مجادلہ اور مناظرہ مباحثہ کر رہی تھی، قانون بدل گیا۔ آج کے بعد جو اپنی عورت کو یہ کہے گا تو میری بہن کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے، بھتیجی کی طرح ہے، بیٹی کی طرح ہے، مام کی طرح ہے، ماں کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے، نانی کی طرح ہے، دادی کی طرح ہے، جو کوئی آئندہ اپنی بیگم کو اپنے زیرہ میں محرم سے تشبیہ دے گا تو اب اسلام کا قانون یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے، وہ ماں نہیں بنے گی، وہ تمہاری خالہ نہیں بنے گی، بیگم تمہاری بیٹی نہیں بنے گی، پہلے غلام کو آزاد کرو، یہ کفارہ زہار ہے، من قبل ان یتماسا، اپنی بیگم کو ہاتھ لگانے سے پہلے غلام آزاد کرو۔ فمن لم یجد، اگر غلام کو آزاد نہیں کر پاتے، فمن لم یجد فصیامہ 30 شہرا، پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، من قبل ان یتماسا، 2 مہینے مسلسل روزے رکھو، بیوی کو ہاتھ لگانے سے پہلے روزے رکھنے ہیں۔ زہار کیوں کیا؟ ایسا جملہ کیوں بولا؟ اور اگر 2 مہینے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتے ہو تو فَإِطْعَامُهُ 60 مسکینہ، پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح جملہ بولنے سے ابداً ابدا عورت ختم ہو جاتی تھی۔ اسلام نے اس میں گنجائش دی کہ اگر ایسی غلطی ہوئی، ایسی مبہم یوں گول مول لفظ دوستو گھروں میں نہیں بولنے چاہیے۔ ایسا ہو گیا تو پہلے غلام آزاد، نہیں تو 2 مہینے روزے، نہیں تو 60 مسکین کو صبح شام کا کھانا کھلانے کے بعد بیگم کے پاس جا سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک آخری بات ہے کہ اسلام اس عورت کو خلا لینے کا بھی حق دیتا ہے۔ جو شوہر اپنی عورت کے حقوق بھی ادا نہیں کرتا، اس سے خوش بھی نہیں ہے، تنگ بھی کرتا ہے، لیکن طلاق بھی نہیں دیتا، ایسی عورت کو اسلام قاضی کی عدالت میں جانے کی اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنے لیے خلو کا مطالبہ کر کے اس سے فسخ نکاح طلاق لے لے۔ رہی بات حدیث میں، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو عورت بلا وجہ اور شوہر کو تنگ کر کے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بلا وجہ تنگ کرتی ہے اور طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ رواہ ابو داؤد۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔